السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آبائی گھر سرسبز کھیتوں کے بیچ تھا۔ ان دنوں ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ یہاں شہر جیسی سہولیات میسر تھیں، لہٰذا فون، اے سی، ریفریجریٹر سبھی سہولتوں سے استفادہ کر سکتے تھے۔ تبھی ہمارے لیے گاؤں کی زندگی جنت جیسی تھی۔ ہم خوشحال لوگ تھے، ہر نعمت میسر تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ معاشی تنگی کیا شے ہوتی ہے۔ ان دنوں میں کالج میں پڑھ رہی تھی اور میری بڑی بہن ایف اے کرنے کے بعد گھر کے کاموں میں مشغول ہو چکی تھی۔ بھائی شہر کے کالج میں پڑھتا تھا اور وہیں ہاسٹل میں رہتا تھا۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، تبھی والد صاحب نے شہر کے کالج میں داخل کروا دیا تھا۔ میرے ساتھ گاؤں کی اور بھی لڑکیاں کالج جاتی تھی۔ ہم سب اکٹھی ہو کر ایک ہی بس میں جایا کرتے تھے۔ ایک دن ہم بس میں چڑھے تو ہمارے بعد ایک نوجوان بھی سوار ہوا۔ وہ سیٹ پر نہ بیٹھا بلکہ دروازے پر کھڑا رہا۔ مجھے اس کا یوں کھڑے رہنا برا لگا۔ اس کے بعد یہ روز کا معمول ہو گیا۔ وہ بس میں چڑھتا اور دروازے پر کھڑا ہو جاتا۔ کنڈکٹر بھی اسے کچھ نہ کہتا۔ وہ کافی خوبصورت تھا۔ اس کے انداز بتاتے تھے کہ اچھے گھر کا، پڑھا لکھا اور مہذب ہے۔ ایک روز میں بس میں چڑھی تو میرے ہاتھ سے چند کتابیں گر گئیں۔ اس نے جلدی سے کتابیں اٹھا کر مجھے دی۔ تبھی میں نے نظر بھر کر اس کی جانب دیکھا اور شکریہ کہا تو ہلکی سی مسکراہٹ کے جواب میں اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا، لیکن میں نے اپنے جذبات اس پر ظاہر نہ ہونے دیے۔ یہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اس بس کے مالک کا بیٹا ہے۔ ایک دن میری کلاس فیلو فرا نے لبنہ سے کہا، لگتا ہے یہ شاہ روز پر فدا ہو گیا ہے۔ جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے کچھ راز ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر دل میں انجانی سی خوشی ہوتی مگر ظاہر نہ کرتی۔ جلد ہی فرا نے اس نوجوان کے بارے میں بہت سی معلومات اکٹھی کر لیں کہ اس کا نام میر عالم ہے اور وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے۔ بی اے کر چکا ہے۔ دولت مند ہونے کی وجہ سے مزید پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ والد کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار سنبھالا ہوا ہے اس نے۔ اس کی اپنی بائیک اور کار بھی ہے، مگر کسی لڑکی کی خاطر بس میں روز سفر کرتا ہے۔ اس جملے نے مجھے چونکا دیا۔ کہیں میری خاطر تو نہیں؟ جب یہ سوچا تو خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کیا۔ اگلے روز پھر انہوں نے یہی موضوع چھیڑا۔ آج وہ مجھ سے مخاطب تھی۔ تب مجھے کہنا پڑا، تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ کیوں اس بات کا تعلق کچھ نہ کچھ تم سے ضرور ہے۔ وہ کیسے؟ یہ پھر بتا دوں گی، فرا نے کہا۔ اچھا یہ تو بتا دو کہ تم نے اس کے بارے میں اتنی معلومات کیسے اکٹھی کر لی؟ یہ باتیں میرے بھائی نے بتائی ہیں، کیونکہ میر عالم اس کا دوست ہے۔ اب میرا تجسس بڑھا۔ میں نے سوال کیا، اچھا تو وہ کس لڑکی کے لیے بس میں سفر کرتا ہے؟ لڑکی کا نام اس نے میرے بھائی کو نہیں بتایا، فرا بولے۔ شاید تمہارے لیے آتا۔ اس بات پر میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ وقت گزرتا گیا، امتحان سر پر آ گئے۔ میں نے پرچے دیے اور اچھے نمبروں سے پاس بھی ہو گئی۔ جب انٹر میں آئی تو امی ابو نے فیصلہ کیا کہ مجھے ہاسٹل میں رہنے دیا جائے۔ اس طرح میں سفر کی تکلیف سے بچ جاؤں گی اور اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دے سکوں گی۔ یوں میں کالج کے ہاسٹل میں آ کر رہنے لگی۔ ایک روز امی کا فون آیا کہ پرسوں تمہاری بہن کی منگنی ہے، آ جاؤ۔ مجھے غصہ آیا کہ بہن کا رشتہ بھی طے کر دیا اور مجھے بتایا تک نہیں۔ میں نے شکوہ کیا کہ جب پہلے نہیں بتایا تو اب کیوں میں آؤں؟ میں نہیں آ رہی، یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز شام کو وارڈن نے مجھے بلوایا کہ کامن روم میں آ جاؤ، آپ کے والدین آئے ہیں۔ میں وزٹنگ روم میں گئی۔ امی نے مجھے گلے سے لگا لیا، میرا منہ بنا ہوا تھا۔ تبھی بابا جان سمجھانے لگے کہ بیٹا اتنا اچھا رشتہ آ گیا تھا کہ ہم نے فوراً ہاں کر دی، تم کو بھی نہیں بتا سکے۔ اب ناراضی ختم کرو اور گھر چلو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ یوں میں ان کے ہمراہ گاؤں آ گئی۔ گھر آتے ہی میں نے باجی کو گلے لگا لیا
اور ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے کہ کیسا ہے، کون ہے، کیا کرتا ہے، کیا نام ہے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ بیچاری باجی میرے سوالات کی بوچھاڑ سے گھبرا گئی۔ بھئی مجھے کچھ نہیں معلوم، تم یہ ساری باتیں امی یا بابا سے پوچھو، انہوں نے ہی اسے میرے لیے پسند کیا ہے اور رشتہ طے کیا ہے۔ فرح کے ابو اس کے والد کے جاننے والے ہیں، وہی ان کو لے کر ہمارے گھر آئے تھے۔ امی نے مجھے صرف ان کا نام بتایا ہے۔ کیا نام بتایا ہے؟ باجی بولی۔ میر عالم۔ یہ نام سنتے ہی مجھے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ دل نے کہا کہیں یہ وہی تو نہیں؟ اگلے لمحے میں نے اس خیال کو جھٹک دیا کہ یہ وہ میر عالم نہیں ہے۔ دنیا میں کئی لوگوں کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں۔ خود کو تسلی دے کر میں مطمئن ہوگی۔ اگلے روز باجی کی منگنی تھی۔ ان کو سجا سنوار کر ہال کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ باجی نے ہرے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، وہ اس میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ امی نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے دولہا والوں پر پھول نچھاور کیے، ان کا استقبال کیا۔ باجی کو کمرے سے ہال صوفے پر بٹھایا گیا۔ اچانک ہی میری نظر ایک چہرے پر پڑی۔ سفید شیروانی اور کلا پہنے میر عالم کو بابا جان اور بھائی کے ہمراہ اندر لا کر باجی کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ اسے دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑک اٹھا۔ اگلے لمحے میر عالم کی نظریں مجھ سے ملی اور میرا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے چاہتا ہے اور میری بہن سے منگنی کر رہا ہے۔ اس نے اگر اسی گھر سے رشتہ کرنا تھا تو مجھ سے کیوں نہیں، جس کی خاطر وہ روز بس میں سفر کیا کرتا تھا؟ میں سمجھتی رہی وہ محض میرا گمان تھا، ایک حرف غلط کی سی بات تھی۔ وہ میرے لیے سفر نہیں کرتا تھا، محض اپنی بس میں ڈیوٹی کرتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، باجی کی طرف دیکھا۔ ان کا گھونگھٹ نکلا ہوا تھا۔ ان کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا۔ تبھی میر عالم نے پہلے ان کو پھر مجھے دیکھا اور پریشان ہو گیا۔ اب وہ کبھی اپنی ماں کو دیکھتا، کبھی باجی کو اور پھر مجھے دیکھنے لگتا۔ اس صورتحال سے گھبرا کر میں اندر آ گئی۔ انگوٹھی کی رسم ہونے لگی۔ مہمانوں کے سامنے اس کی والدہ نے باجی کو انگوٹھی پہنائی۔ ضیافت ہوئی، مہمان چلے گئے۔ میں رات بھر اپنے کمرے میں روتی رہی اور اگلے روز دل گرفتہ سی حوصلہ لگی۔ راستے بھر سوچتی رہی میں اس کو کیسے بھولوں گی؟ جب بھی بلانا چاہوں گی وہ میرے سامنے آ جائے گا۔ اتنے میں وارڈن نے آ کر بتایا کہ تم سے کوئی میر عالم ملنے آیا ہے، کیا تم اس کو جانتی ہو؟ ان کو بتایا کہ میرے ہونے والے بہنوئی ہیں۔ تب وارڈن نے ملنے کی اجازت دے دی۔ میں نے پوچھا آپ مجھ سے کیوں ملنے آئے ہیں؟ رات بھر میں سو نہیں سکا کیونکہ جو کچھ ہوا غلطی سے ہوا۔ تمہاری سہیلی فرح نے امی کو تمہارا نام ماہ روز بتایا تھا۔ میں نے تمہارے رشتے کے لیے امی کو بھیجا تھا۔ ان کو تمہاری بہن پسند آ گئی۔ تم ہاسٹل میں ہوتی ہو، یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ فرح نے بھی مجھے تمہارا نام ماہ روز ہی بتایا تھا۔ یہ بات کسی نے نہ بتائی کہ تم دو بہنیں ہو اور تمہارا نام شاہ روز ہے۔ مجھے تمہارا نام معلوم نہ تھا کہ تم ماہ روز ہو کہ شاہ روز۔ جو فرح نے بتایا یقین کر لیا۔ میر عالم بہت پریشان تھا اور اس مسئلے کا حل چاہتا تھا۔ اب بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا۔ تم اپنی امی کو صاف صاف بتا دو۔ میں نے بھی اپنی ماں کو بتا دیا ہے کہ جس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی بہن نہیں، چھوٹی بہن شاہ روز ہے۔ لیکن امی یہ منگنی برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک بہن سے منگنی ختم کر کے دوسری بہن سے منگنی کرنا شریفوں کا شیوا نہیں ہے۔ اب جو ہو گیا ہے سو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بہتری شاید اسی میں ہو گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہو گیا، لیکن اس میں میر عالم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جانے فرح نے مجھ سے کون سا غصہ اور کب کا حسد نکالا تھا۔ وہ اگر میرا صحیح نام بتا دیتی تو مجھے میرا محبوب مل جاتا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جہاں تک باجی کا تعلق تھا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کو کوئی اور اچھا رشتہ مل جاتا، وہ ادھر سیٹ ہو جاتی۔ انہوں نے تو میر عالم کو دیکھا تک نہیں تھا۔ میں اپنے دل کا حال باجی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میر عالم کہہ رہا تھا کہ اپنے والدین کو بتا دو کہ مجھے تم پسند ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عالم یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس بات سے میرے والدین کی عزت پر حرف آئے گا، ان کو دکھ ہوگا
اور میں ان کی نظروں میں گر جاؤں گی۔ میں اپنی بہن کی خوشی نہیں چھین سکتی، وہ تمہارے نام کی انگوٹھی پہن چکی ہے۔ تب وہ روحان سا ہو کر بولا، بھی کچھ نہیں بگڑا۔ جب تم ماں روز کو بتاؤ گی کہ یہ سب غلط فہمی میں ہوا ہے تو حقیقت کو تسلیم کر کے وہ خود انگوٹھی تمہاری انگلی میں پہنا دے گی۔ مگر میں تمہیں نہیں چاہتی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب جاؤ اور میرے والدین کی عزت رکھنا، ہمارے خاندان کی پگڑی نہ اچھالنا۔ اگر تم مجھ سے واقعی میں پیار کرتے ہو تو تم کو ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ محبت کرنے والے ہر اس بات کا خیال رکھتے ہیں جو ان کے محبوب کو پسند ہوتی ہے۔ میر عالم بھاری قدموں سے چلا گیا۔ اس نے چاہا بھی کہ منگنی توڑ دی جائے، مگر اس بات پر اس کے گھر والے راضی نہ ہوئے۔ وہ بھی خاندانی شریف لوگ تھے۔ انہوں نے میر عالم کو سمجھایا کہ لڑکی والوں کے دل پر اس عمر سے کیا گزرے گی، وہ خاندان میں کیا منہ دکھائیں گے، وہ کس کس کو جواب دیں گے، کس کس کا منہ بند کریں گے۔ مگر میر عالم کو کوئی حل نہیں سوچتا تھا۔ ایک طرف والدین کا دباؤ تھا اور دوسری طرف میری باتوں سے مجبور تھا۔ اسی کو قسمت کا لکھا کہتے ہیں۔ وہ چاہنے کے باوجود مجھے نہ حاصل کر سکا اور ہمارے گھر سے رشتہ نہ توڑ سکا۔ اس کے والدین نے اسے اتنا مجبور کیا، اسے باجی مہروز سے شادی کرتے ہی بنی۔ ادھر میرے دل کا کیا حال ہوا، مت پوچھیے۔ مجھے میر عالم کے سوا کوئی اور نہ بھایا۔ جی چاہتا تھا کہ کہیں دور چلی جاؤں، پڑھائی سے جی چاٹ ہو گیا۔ پہلے پوزیشن لاتی تھی، اب مر مر کے پاس ہوتی تھی، تاہم پڑھائی نہ چھوڑی۔ جب میرے فائنل پیپر سے انہی دنوں باجی کی شادی ہوئی، میں نے یہ وقت کیسے گزارا، کیسے پرچے دیے، میرا خدا جانتا تھا۔ بہرحال پرچے تو دینے تھے۔ رات کو چین نہ دن کو سکون تھا۔ جو پڑھتی بھول جاتی، سامنے کتاب رکھی ہوتی اور خیالات ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے۔ اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر یہ قربانی دی، اپنے دکھ کا کسی پر اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ ہر وقت یہی دعا کرتی تھی کہ میر عالم کو میری بہن سے اتنی محبت ہو جائے کہ وہ میرا یا کسی اور کا خیال دل تک نہ لا سکے۔ خدا نے میری دعائیں سن لی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد میر عالم کو واقعی میری بہن سے اتنی محبت ہو گئی کہ ایک پل بھی اسے دور رہنا برداشت نہ کر سکتا تھا۔ باجی کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتا۔ جب مہروز میکے آتی تو ظاہر ہے وہ بھی ساتھ آتا۔ میں کوشش کرتی اس کے سامنے نہ جاؤں۔ پھر میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور شہر کے گرلز ہاسٹل میں رہنے لگی۔ یوں میں گاؤں سے دور ہو گئی۔ ایم اے کے بعد اسلام آباد کے کالج میں جاب مل گئی۔ یوں میں مستقل طور پر گھر سے دور رہنے لگی۔ میں اب گھر نہ جانا چاہتی تھی۔ میں اپنا سایہ بھی باجی پر پڑنے نہ دینا چاہتی تھی، لیکن خدا جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ میری باجی کی زندگی خوشیوں سے بھری اور رشک جنت تھی، مگر چوتھے بچے کی پیدائش پر وہ دوران زچگی جاں بحق ہو گئی۔ اب سوال ان چار معصوم جانوں کا تھا جو نہ دودھیال سے رشتہ توڑ سکتے تھے، نہ نہال سے جدا رہ کر سکتے تھے۔ امی تو جوان بیٹی کے صدمے سے بستر سے جا لگیں۔ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے بابا جان نے میرا تبادلہ گاؤں سے نزدیکی شہر میں کروا لیا تاکہ میں ماں کی آنکھوں کے سامنے رہ سکوں۔ میر عالم کی والدہ چار بچوں کو نہیں سنبھال سکتی تھی اور نہ ہی امی ان کی دیکھ بھال کی قابل رہی تھی۔ مجبوراً مجھے کالج سے چھٹیاں لے کر بچوں کی ذمہ داری سنبھالنی پڑ گئی۔ جلدی بچے مجھ سے اور میں ان سے اس قدر مانوس ہو گئے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ پاتے تھے۔ میر عالم بچوں سے ملنے روز ہمارے گھر آتا تھا۔ اس کے دل میں میرے لیے سویا ہوا جذبہ پھر سے بیدار ہونے لگا۔ ایک دن اس کی والدہ آئیں اور امی کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئیں۔ کہا کہ آپ کے نواسے نواسیوں کی خاطر شاہ روز کا رشتہ میر عالم کے لیے مانگتی ہوں۔ میں کسی دوسری عورت کے ہاتھوں میں بچے دینا نہیں چاہتی۔ امی نے کہا، آپ شاہ روز سے خود بات کر لیں، وہ پڑھی لکھی ہے، اگر مان جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میر عالم صرف میرا بہنوئی ہوتا تو شاید یہ فیصلہ کرنا دشوار ہوتا، لیکن وہ میرے چار بھانجے بھانجیوں کا باپ بھی تھا اور یہ بچے مجھے بہت پیارے تھے، جبکہ میر عالم میرے ماضی کی ایک خوشگوار یاد بھی تھا۔ اسے حق تھا کہ میں ایک بار میرا ہاتھ بھی مانگ لیتا۔ اس نے مجھ سے التجا کی کہ میرے لیے نہ سہی اپنی بہن کے ان بچوں کے لیے میرا ساتھ دو۔ میں نے سوچ سمجھ کر ہاں کر دی۔ ہمارے والدین کی بھی رضا اس میں شامل تھی، کیونکہ اس طرح ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا اور سب کو سکون مل جاتا۔ میری شادی میر عالم سے ہونا تھی، ہو گئی۔ اس میں میری خواہش و ارادے کا کوئی دخل نہ تھا، یہ تو اللہ کی مرضی تھی، اس کی مصلحتیں وہی جانے۔ بہرحال مجھے پا کر میر عالم کو کھویا ہوا سکون مل گیا۔ وہ باجی کی وفات سے جتنے اداس تھے اب نارمل ہو گئے اور خوش رہنے لگے۔ وہ مرد تھے
جلد پچھلا غم بھلا دیا، خدا نے مجھے بھی اولاد دی، میں نے 2 بچوں کو جنم دیا، یوں 6 بچوں کی چہکاروں سے گھر میں رونق رہنے لگی۔ میں ان بچوں میں ایسی کھوئی کہ ملازمت کو خیر بات کہہ دیا۔ ہمہ وقت بچوں کی پرورش میں مگن، کچھ اور سوچنے کی فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ گھر بھرا ہوا ہر نعمت سے، کسی بھی شے کی کمی نہیں تھی۔ اگر کمی محسوس ہوتی تو وہ باجی مہروز کی۔ ان کی تصویر دیکھتی ہوں تو دل میں ہونک سی اٹھتی ہے کہ میں نے اپنے پیار کی قربانی دے کر ان کی خوشیوں کو بچانا چاہا، اور انہوں نے جان دے کر مجھے اور میر عالم کو ہماری کھوئی ہوئی خوشیوں کو واپس لوٹا دیا۔ اللہ حافظ۔